السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ احباب گرامی، اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حیثیت ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے، بشرطے کہ ہم اس حقیقت کو جان پائیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بنائی ہے اور ہمارے لیے رکھی ہے۔ سو اس ضمن میں ہم سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک عظیم احسان کے طور پہ ذکر فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور وہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر محمد بن عبداللہ کی طرف آئیں گے تو پھر بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ محبتیں کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان کے لیے یہ نجات کا باعث نہیں بنا۔ نجات اسی صورت میں سامنے آئی جب محمد الرسول اللہ کو تسلیم کیا۔ لہذا یہ ایک بڑا بنیادی سا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے کافی حد تک سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول اللہ کی حیثیت، اور اسی کو اللہ پاک نے بطور انعام اور احسان ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول کی بعثت، آپ کی نبوت اور رسالت یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں، بہت قابل قدر ایک تحفہ ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، حکمتیں
وہ بھی ہم نے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا ہیں، آپ کو اللہ پاک نے کس کس چیز سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے کیا کیا تحفے اللہ کے رسول نے پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات اور کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، یہ 6 پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اس کے اندر پوری انسانیت ہے، دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس یہ خاص امت محمد کے ساتھ بات ہے، یہ یہود و نصارہ جو اپنے اپنے انبیاء کو ماننے والے اور بڑی محبتوں کے دعوے دار، یہ ان سب کے لیے دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمی ہے اور دائمی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ نہ تو آپ کے علاوہ کسی اور پیغمبر نے آنا، اور اگر آپ کی امت کے اندر آپ کے جانے کے بعد کوئی آئے گا، اور یقیناً آنے والے ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت عیسائیوں کی تسلی بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے تو نہیں آئیں گے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت چلے گی۔ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی، دل کی گہرائیوں سے جاننے کی بھی ضرورت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں جیسے جو ظاہری محبتوں میں آ کر کے تو کھو گئے، بڑے انہوں نے کمال کے جذبات کا اظہار بھی کیا، حتیٰ کہ لونڈی تک کو بھی اظہار کیا۔ آپ کا چچا تھا، ابو لہب تھا، آپ کی ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی ہے، لیکن قرآن کیسے اس کو بیان کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود تباہ و برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی تو اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا اس نے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا چچا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر رہا ہے جس نے آپ کی خبر دی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اسی لیے کہ اس نے محمد بن عبداللہ کی خوشی تو منائی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جب باری آئی ہے 40 سالہ دور کے اندر، تب وہ آپ کا دشمن بن گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو معاف نہیں کیا، آپ کی قرابت داری بھی ہے، بڑی اس نے خوشی بھی منائی ہے، لیکن وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اس وقت اگر سب لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ایک پیغام رکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق لے کے آ چکے ہیں، فآمنوا خیر لکم، سو تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ کو تسلیم کر لو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں مانو گے، محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرو گے، آپ کی اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر سن لو، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ پاک کی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑے با حکمت ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ کب تک آپ کو معافی دیتے ہیں، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ 2 ٹوک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور بڑا خطرناک انداز کا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر تم ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات کا کفر وہ بھی خطرناک ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، بہت خطرناک ہے۔ لیکن آج لوگ اسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، محبتوں کے دعوے تو بہت ہیں۔ بھائی اس طرح تو ساری امتوں نے کیا ہے، یہود و نصارہ وہ بھی اپنے انبیاء کے نام اسی انداز سے لیتے ہیں، محبتوں کے دعوے دار ہیں۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یہ ان کو بات سمجھائی نا اس وقت کو کہ وہ غلو کر رہے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز، اللہ کا حصہ، اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے ذمے سچی بات کرو، اپنی بنائی ہوئی بات 2 نمبر بات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سب بات کو سمجھنے والے ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح کون ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، وہ مریم کا بیٹا ہے،
وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا، آج اگر گہرائی میں جاتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم بھی انہی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے نظریات بنائے بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسے کے حالات ہمارے بھی ہیں، تو یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح جن کو کہتے ہیں، یہ ابن مریم ہیں، رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، جو آپ کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، آپ اللہ کا کلمہ ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کہہ کے آسمان و زمین کو بنایا، ایسے اللہ پاک نے کن کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ اللہ کر سکتے ہیں؟ القاہا الی مریم، اللہ نے وہ کلمہ کن والا مریم کے پیٹ میں ڈال دیا، اور آپ اللہ کی روح ہیں، روح اللہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس انداز سے اس بات کو سمجھانا یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ لیکن ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا پیغمبر حق لے کے آ گیا ہے، میرا پیغام لے کے آ گیا ہے، وحی لے کے آ گیا ہے، قرآن لے کے آ گیا ہے، تو بہتر یہی ہے فآمنوا خیر لکم، تم اس کے ساتھ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ ایمان کو سمجھیے، ایمان کیا چیز ہے۔ تو ایمان کو اگر میں بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ رسول اللہ کی فرما برداری یہ ایمان ہے۔ آپ کا کہنا ماننا ایمان ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سنیے، اس ضمن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یؤمن المسلم، ایک مسلمان کو ماننا چاہیے بأن محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الحاشمی القرشی العربی من سلط اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل هو عبد اللہ ورسولہ۔ آپ کا پورا نسب بیان کرنے کے بعد آپ محمد عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشمی قریشی ہیں، عربی ہیں، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ ہوا عبد اللہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نوکر اور غلام ہیں جیسے باقی سارے انسان ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، آپ ابن آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں۔ ہو عبد اللہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ ارسلہ الی کافۃ الناس، اللہ نے آپ کو سب لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مرسل کیا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہے ایمان، اسے ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ خبریں آج کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دور کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پیغام اپنے پہلے پیغمبروں کو بھی دیا۔ تورات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتلا رہے ہیں اور یہ پیغام پڑھ کے دے رہے ہیں، سوف اقیم لہم نبی مثلک، اے موسیٰ ہم تیرے جیسا نبی وہ کھڑا کریں گے، بھیجیں گے، من بین اخوانہم، انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی کی برادری میں سے، وَأَجْعَلُ كَلَامِي فِي، اور میں اپنا کلام اس کے منہ سے نکلواؤں گا، اپنا پیغام قرآن کی شکل میں وہ میرا نبی پڑھ پڑھ کے ان کو بتائے گا۔ وَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ آمُرُ بِهِ، اور وہ ان سے بات کرے گا ہر اس چیز کے ضمن میں جو میں اس کو حکم دوں گا۔ یعنی پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ آگے سنیے، وَمَن لَّمْ يُطِعْ كَلَامَهُ، جس نے اس کی بات کو نہ مانا، الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، وہ جس کے ذریعے سے وہ بات کرے گا، جو میرا پیغام دے گا، بِاسْمِی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے نام کی قسم ہے، فَأَنَا أَكُونُ الْمُنْتَقِمُ مِنْ ذَلِكَ، میں اسے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ وہ کیا یاد رکھے گا؟ یہ واضح دھمکی ہے، کھلا پیغام ہے، اور یہ تورات کے اندر موجود ہیں الفاظ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خبریں دیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خبریں دیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ یہ گواہیاں موجود ہیں۔ تو خلاصہ ایک ہی بات کہے کہ آپ کو تسلیم کرنا یہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے
اس طرف آنا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ نے جو کچھ ہمیں بتانا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. تو سنیے، یہ بڑی قیمتی سی بات ہے. خلاصتاً ویسے تو ایک عام سی بات ہے، ہر وقت ہم سنتے ہیں، لیکن بات سننے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بات عمل کی ہے. جب عملی طور پہ ہم اس بات کو تسلیم کریں گے پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس بات کو لاگو کیا ہے، اور صرف ایک رسالت کو ماننا نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ سب کو لینا، قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر، فی رسول اللہ، میں نے عرض کیا لفظ رسول کا آئے گا، جہاں بھی ہمارے لیے نمونہ، ماڈل، اطاعت، فرما برداری، ایمان لانا، جہاں کہیں بھی ان چیزوں کا ذکر ملے گا وہاں آپ کو رسول اللہ کا لفظ لازمی ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن کون شخص مانے گا اس بات کو؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے آخرت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ذکر اللہ کثیرا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے تو بھائی اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے. وہ اللہ کے رسول کو اپنے لیے آئیڈیل شخصیت تسلیم کرے گا. باقی پھر ایسے ہی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھ دی ہے کہ جس بندے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اسے تو پھر ضرور بھی ضرور تسلیم کرنا ہی چاہیے. وہ رسول اللہ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا. لہذا میں کہوں گا مَزَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ طَافَ نُظَرَائِهِ، کہ زمانے بیت گئے، آپ جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں، اب آ چکا ہے. زمانے اس جیسا پیش کرنے سے قاصر ہیں، دوبارہ کوئی ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم جیسا آ سکتا نہیں. تو پھر اتنے اچھے پیغمبر کو چھوڑ کر کے کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کسی دوسرے کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہم کسی دوسرے پیغمبر کو اس وقت قابل عمل تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی نبی کے امتی کو قابل عمل تسلیم کرتے ہیں. اس وقت صرف اور صرف اطاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور پھر جناب حسان آپ کی موجودگی میں وہ شاعری کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آپ کے ضمن میں ایک شعر پڑھا ہے، لکھا ہے، بڑا قیمتی شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اچھا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنم دیا نہیں. یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کے اندر آیا نہیں، اور آپ سے اچھا انسان سیرت اور صورت کے لحاظ سے کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو پھر بھائیو ہمارے پاس دوسرا کوئی پہلو بچتا ہی نہیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنے اچھے، اتنے حسین، اتنے خوبصورت سیرت اور صورت کے لحاظ سے ایسے عظیم پیغمبر کو چھوڑ کے ہم دوسرے کو اپنے لیے اسوہ بنائیں؟ ایک تو ہے نا آپ کی جسمانی، اس میں بھی اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. لیکن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے اچھا انسان آج تک کوئی پیش کر سکتا ہی نہیں. تو پھر ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے، پوری خوشی کے ساتھ ماننا چاہیے. اور ماننے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ پیارے پیغمبر کو تسلیم کر لو دل و جان سے، کہ بس بات مانوں گا تو آپ کی، آپ کے علاوہ میرے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اگر کوئی اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو آئے محمد رسول اللہ کی پیروی کر لے. اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو کون بتائے گا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ آپ کو کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے ہیں؟ قرآن کے اوپر آگے بات ختم ہوگی نا، کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا پیغام قرآن کی شکل میں نازل کیا، تو کس نے آپ کو بتایا؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تو آپ قرآن کے انکاری ہیں. لہذا قرآن کا حق سچ ثابت ہونا یہ تب ثابت ہوگا جب آپ نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی بات کو مانا. اور پھر اس کے بعد
جب اہل کتاب اس بات کے دعوے دار تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں جی، ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا میرے نبی یہ بڑے دعوے دار ہیں جیسے آج ہمارے بھی دعوے ہیں، لہٰذا دعوے کے اوپر دلیل ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ کام ایسے ہے، تو پھر اس کے مطابق کچھ تھوڑا سا نشانی بھی ہونی چاہیے، دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یہ پیغام ان کے جواب میں دیا کہ ان کے دعوے بھی بہت ہیں، لیکن میرے نبی ان کو سمجھائیے، آپ کی بات تو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، پیارے پیغمبر کی سیرت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ او بھائی حقیقت ہے، پھر کہاں سے تم حقیقت تلاش کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی ان کو یہ بات سمجھاؤ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم دعوے دار ہو فاتبعونی، بس اس کا ایک ہی حل ہے، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں محمد کو تسلیم کرو، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیسے کا؟ یحببکم اللہ، تو تمہاری محبت اللہ تعالیٰ سے، تو تمہارا دعویٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یحببکم اللہ، یہ تو تم اللہ کے محب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تم میرے نبی کے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم محبت کرنے کے دعوے چھوڑو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا گردانے گا۔ تو یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ ایک ہے کہ میں کسی سے محبت کا دعویٰ کروں، ایک ہے کہ وہ آگے سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں مکمل طور پہ، اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، جب اللہ نے کسی کے ساتھ محبت کر لی تو اس کا کام نہیں بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالی دعویٰ یہ کارآمد نہیں ہے، کارآمد یہ چیز ہے میرے نبی کی فرما برداری اختیار کرو، نتیجہ دیکھو کتنا اچھا نکلتا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم، اس سے بڑی بات اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، معاف کر دے گا۔ لازمی بات ہے، اللہ کی محبت ہے، اب اللہ اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ طاقتیں تو ساری اس کی ہیں، سارے انعامات اس کے پاس ہیں، تو اللہ جس سے محبت کرے گا پھر اس کو اپنا مہمان بنائے گا۔ تو اللہ کی مہمانی جنت کی شکل میں بہت اعلی ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیوں؟ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ سارے کام کب ہوں گے؟ اللہ کی محبت کب نصیب ہوگی؟ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ کی مغفرت اور اس کا رحم کب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نبی کے فرما بردار بنیں گے، نبی کی بات مانیں گے، جب محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، اور پھر ایسے کریں گے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ والا معنی جانتے ہو نا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کی عبادت کریں گے کسی اور کی نہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرتے۔ وہ پھر اتباع کرنے والے جناب عمر ہی کیوں نہ ہو بالفرض، حالانکہ ایک شبہ والی بات ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور کی دعا کی، صرف ایک ورق پکڑ لیتے ہیں تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیا ہے عمر؟ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ اطاعت میں جنت ہے۔ پہلے بھی بتایا کہ اطاعت میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، محبت نصیب ہوگی تو گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، گناہوں کی معافی ہوگی تو انشاءاللہ مہمان نوازی جو ہونی وہ جنت کی ہونی۔ یہ تو رب کا قرآن ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخل الجنہ، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، ہاں جو خود جنت میں جانے سے انکاری ہو گیا وہ نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے اس کے لیے کر لیا اللہ کے رسول ایسا کون بد نصیب ہو سکتا ہے، بھلا جنت میں کون نہیں جائے گا؟ جنت جس کا مطلب ہی باغ ہے، باغیچہ ہے، اور پھر اللہ کی بنائی جنت، پھر اس کے اندر نعمتیں، وہ تو بہت کمال کی چیز ہے، تو بھلا کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی نہیں انکار کرے گا، لیکن سنیے قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی گویا وہ جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ چاہے میری امت کا کوئی فرد ہو، اگر وہ مجھے تسلیم نہیں کرتا دل و جان سے، وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ مطلب کیا؟
کہ جنت کا داخلہ، جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کا انعام یہ آپ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اطاعت ہے تو یہ جنت ہے، اطاعت نہیں ہے تو آپ گویا جنت میں جانے سے انکاری ہیں، زبان سے نہیں عملی طور پہ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور صحابہ کرام کا آگے سے اظہار خیال اور پیارے پیغمبر کا جواب. اسی طریقے سے آپ ذرا قرآن مجید کی طرف دوبارہ آئیے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرا رحم کس پہ ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. رحم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، یقیناً چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اللہ کا رحم یہ تو بہت لازم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیسے نصیب ہوگا؟ میری بات مانو. میری بات کیسے مانو گے؟ میرے پیغمبر کا کہنا مانو. گویا رسول اللہ کی اطاعت یہ اللہ کا رحم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت یہ کیسے ملے گی آپ کو؟ ایسے زبان سے صرف کہیں ہاں جی میں اطاعت گزار ہوں، میں فرما بردار ہوں، ایسے نہیں. آپ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، جس کو میرا عمل پسند آیا، جو ایسے کرتا رہا جیسے میں کر رہا ہوں، جو بھی میرے کیے ہوئے اعمال، ماشاءاللہ ذخیرہ بھرا پڑا ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے، قرآن مجید کے احکامات کا آپ عملی نمونہ ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت اعمال کی شکل میں وہ پیارے پیغمبر کے فرامین موجود ہیں. یہ سب سنتیں ہیں. سنت صرف نام کی حد تک کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں جی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے. گویا حقیقی محبت کب نصیب ہوگی؟ جب پیارے پیغمبر کی سنت کو لیں گے، آپ کے اعمال کو اپنائیں گے. اور سنیے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا جنت تو ملے گی. وہ تو پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، ہاں جس نے خود جانے سے انکار کر دیا. اور وہ جانا کیسا ہے؟ وہ پیارے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ. لیکن یہاں کیا ہے؟ فرمایا ومن احبنی، جو میرے ساتھ محبت کرے گا اطاعت کی شکل میں، سنت کے ساتھ پیار کر کے، سنت کے مطابق عمل کر کے، سنت کے اوپر چل کر کے، کانا معی فی الجنہ، کانا معی فی الجنہ، اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا. اللہ کے رسول کا پڑوس جو صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے. ہر کوئی ہر وقت اتنا ٹائم دیتا کہ مجھے پیارے پیغمبر کا زیادہ سے زیادہ ساتھ نصیب ہو جائے، میں آپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت گزار لوں. تو یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. اتنا عظیم پیغمبر، تو دیکھو یہ تو ہر امتی کو نصیب ہو رہا ہے. کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر تو ایسے ہوتا ہے کہ بس پڑوس والا یا ادھر یا دائیں یا بائیں یا سامنے یا پیچھے، زیادہ سے 4 لوگ ہو سکتے ہیں پڑوسی. چلے اور زیادہ کریں، کوئی 10 کر ادھر 10 ادھر، کوئی 10 سامنے والے، تو 10 ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. جنت کے اندر ایسے ہی ہوگا کہ کوئی انسان کسی چیز کے بارے تمنا کرے گا وہ اس کو نصیب ہو جائے گی. کوئی جس کسی کو ملنا چاہے گا وہ اس کے سامنے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنی جناب سے نوازیں گے اپنے بندوں کو. پیارے پیغمبر کا فرمان برحق ہے کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. کتنی کمال کی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو وہ جنت کا انعام بھی ملے گا، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ کی مہمانی بھی نصیب ہوگی. اور یہ سب سے بڑھ کے بات ہے، ایسا عظیم پیغمبر جس کو ملنے کی تمنا پیغمبر کرتے گئے، اور اس قدر عظمت والا پیغمبر، اس کا اگر ساتھ ہم امتیوں کو نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. لیکن اس کے لیے بات تو ایک ہی ہے نا کہ آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت. اور پھر شاعر کتنے خوبصورت انداز سے کہتا ہے لو کان حبک صادقا لا تعتہ، او محبت کے دعوے دار بننے پھرتے ہو، بڑا کہتے مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے، کچھ کر کے بھی دکھایا ہے؟ نہیں کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے. کرنے سے تو بس محنت ہوتی ہے نا. پھر
اب کچھ کریں گے، نماز پڑھیں گے، ٹائم دیں گے، 5 وقت مسجد میں آئیں گے، سردی گرمی کا سسٹم چلے گا، یہ تو مشکل بات ہے. تو پھر مشکل ہے تو پھر اگلا سسٹم بھی مشکل ہے. لہذا وہ شاعر بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت آپ کے ساتھ سچی ہے تو تجھے آپ کا کہنا ماننا چاہیے. لأن المحب لمن يحب مطیع، یہ تو عملاً ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے. فرمایا وہ شاعر بیان کرتا ہے لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہوتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے. ہاں دنیا کے اندر بھی آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی جس کے ساتھ اس کو دلی محبت ہوگی وہ کبھی اس کا کہنا رد نہیں کرے گا. یہ دنیا کی محبت لے لیں، یہ والدین کی محبت لے لیں، استاد کی محبت لے لیں، کسی دوست کی محبت لے لیں، کسی عہدے کی غرض سے یا کسی لالچ کی بنیاد پہ کوئی محبت لے لیں، تو آپ عملی طور پہ فرما برداری ہر وقت آگے پیچھے، بس اس کے علاوہ آپ کوئی تمنا نہیں کریں گے. یعنی بات کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے. اس وقت جب ہمیں لالچ ہوتا ہے تو ہم بڑی فرما برداری کرتے ہیں، کہیں سے کچھ ہم نے لینا ہے، کوئی لالچ ہے تو تو بھائی اس سے بڑا لالچ تو کوئی ہے نہیں. اللہ کی جنت، آخرت میں کامیابی، اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، محبت سچی ہے، دعوے دار ہو اور یقیناً ہمارے دعوے بہت ہیں تو پھر آپ کا کہنا ماننا چاہیے، آپ کا کہنا ماننا چاہیے، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی.